اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر چونکہ روزے اربعین بالکل نزدیک ہے، عراق میں آج اربعین ہے اور پاکستان میں انشاءاللہ کل منایا جائے گا، تو اربعین کے حوالے سے یہ فرمائیے کہ جسے جو ہم کہتے ہیں زیارت اربعین، جس کی بہت تاکید ہے، تو یہ لفظ زیارت کے معنی کیا ہے؟ یعنی زیارت ظاہری ہے، باطنی ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ اجلال بھائی، آپ نے زیارت کے حوالے سے جو سوال کیا ہے کہ خود زیارت کا کیا معنی ہے، تو دیکھیں کہ زیارت عربی زبان میں ملاقات کے معنی میں ہے۔ ہمارے اردو میں عام طور پر زیارت کا مطلب جو ہوتا ہے وہ دیدار کا معنی ہوتا ہے، اور دیدار میں بھی البتہ جب آپ دیدار کہیں گے تو پھر وہ ملاقات ہی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیارت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ملاقات ہے کہ بعض دفعہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جو ہے وہ ان کی قبر مطہر پہ جا کے بھی کی جا سکتی ہے، ان کی زندگی میں اگر وہ موجود ہیں اور ہمیں ان کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، یعنی ان سے ملاقات نصیب ہو رہی ہے، تو ہم ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ چاہے امام جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کے مزار پر بھی جو ہے وہ ہم جائیں یا دور سے ان کو سلام بھی کرتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، یا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، جس بھی امام کو مخاطب کر رہے ہوں۔ تو در حقیقت میں سلام جو ہوتا ہے یہ ملاقات کا پہلا جز ہے، یعنی جب ہم کسی سے ملیں گے تو اس کو جو ہے وہ ہم سلام کریں گے، اور پھر جو ہے وہ اس کا وہ ہمیں جواب بھی دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے جو ہیں وہ کان ابھی اس آواز کو سننے کے قابل نہیں، تو یقیناً پھر وہ ہمیں ان کا جواب جو ہے وہ نہیں آتا، لیکن وہ جواب دیتے ہیں، اور جب ہم مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تو وہ ہمیں اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا کہ زیارت جو ہے وہ در حقیقت میں ملاقات کا معنی رکھتی ہے۔ تو جب ہم زیارت پڑھ رہے ہوں تو ہم یہ محسوس کریں کہ ہم امام کی بزم میں موجود ہیں، ان کے سامنے موجود ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری جو توجہ ہے وہ اور ہوتی ہے، اور اگر ہمیں پتہ ہو کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے یا ہماری ملاقات نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ہماری توجہ اور ہوتی ہے۔ اور عام طور پر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عادتاً ایک سلام جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں اس پر توجہ رکھنا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم امام کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ صحیح۔ اچھا، بہترین آقا، اسی سے مربوط ایک سوال آتا ہے کہ بس زیارت کے آداب کیا ہیں؟ کہ انسان زیارت میں ظاہر ہے جب گناہ سے ایسا ہے کہ حضور میں پیش ہو رہا ہے، وہ بیسیکلی اس ہستی کے جس کی وہ زیارت کی، زیارت کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس ہستی کے حضور میں پیش ہو رہا ہے، اب اس کے آداب۔ یعنی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں آداب کے حوالے سے۔ اچھا، ملاقات جب ہوتی ہے تو پھر ہمیں کچھ چیزیں ہماری فطرت میں اور نیچر میں موجود ہیں، اور ہمیں اس کے بارے میں بڑی آسانی سے پتہ ہے کہ جب ہم نے کسی سے ملاقات کرنی ہے تو پھر اس کی تھوڑی سی ہم نے ظاہری تیاری بھی کرنی ہے۔ مثلاً ہم نے کسی جی دوست سے ملنا ہے تو اس کا انداز اور ہوگا، کسی نے ہمارے پاس آنا ہے اس کا انداز اور ہوگا، ہم نے کسی کے پاس جانا ہے اس کا ظاہر جو ہے وہ کچھ اور ہوگا، اور پھر جتنی جتنی پرسنالٹی جو ہے وہ بڑی ہوتی جائے گی اور چینج ہوتی جائے گی، ہماری اس حوالے سے جو ہے وہ تیاری جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر اگر ہمارے ذہنوں میں اور تصور میں یہ بات ہو کہ جب ہم زیارت پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ اپنے امام اور حجت خدا سے ملاقات کے لیے جانا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کی کچھ ظاہری تیاری بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، پھر باوضو اور باطہارت ہونا چاہیے۔ کیونکہ جن کے بزم میں ہم جا رہے ہیں وہ تطہیر کے مالک ہیں، وہ ہیں کہ جنہیں خدا بند عالم نے رجز سے
دور رکھا ہوا ہے، لہذا ظاہر ہے کہ ان سے بڑھ کر کون پاک ہے، ان سے بڑھ کر کون بڑی شخصیت ہے، تو ہم ان کے ساتھ سامنے جب جائیں گے تو ظاہری اعتبار سے جتنی بھی ہماری کوشش ہو ہم اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پیش کر سکیں، تو وہ ہماری تیاری جو ہے وہ اس عمل سے جو ہے ہونی چاہیے کہ جس طرح غسل کہا گیا ہے، وضو کہا گیا ہے، یعنی جب معصومین کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ولو ہم دور سے بھی زیارت کر رہے ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ہمارا تصور یہ ہے کہ جب ہم انہیں سلام کر رہے ہیں تو ہم ان کے بزم میں ہیں، تو پھر یہ جو ظاہری تیاری ہے اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور بعض دفعہ جو ہے وہ انسان جس بھی حالت میں ہوتا ہے وہ زیارت پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو مسئلہ صرف توجہ کا ہے کہ میں کس کے سامنے ہوں۔ دوسرا جو ہے وہ باطنی تیاری کا ہونا بھی ضروری ہے، وگرنہ ظاہری تیاری سے مسئلہ سارا حل جو ہے وہ ہونے والا نہیں، اور وہ معرفت کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ ساری زیارات جو ہیں یہ ہمارے یا عام انسانوں کی زبان سے جاری نہیں ہوئی یا بیان نہیں ہوئی، بلکہ یہ خود کسی نہ کسی معصوم سے روایات بیان ہوئی ہیں، زیارات بیان ہوئی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس امام کی معرفت رکھتے تھے، اور جب معرفت رکھتے تھے تو انہوں نے اس معرفت کا اظہار جو ہے وہ ان الفاظ میں جو ہے وہ کیا ہے، کہ جیسا کہ جب ہم زیارت اربعین کے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، معتبر ترین روایات اور زیارات میں سے اس کا شمار کیا گیا ہے، اور بہت سے علماء نے اور ہمارے جید علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو جو ہے وہ لکھا ہے، تو اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بات جو ہے وہ ان کے نام سے شروع ہوتی ہے، پھر ان کی صفات وہاں پر بیان ہوتی ہیں، کہ اگر ہم صرف عربی ترجمہ عربی پڑھیں گے تو شاید ہمیں وہ بات حقیقت میں سمجھ میں نہ آئے، اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کے اردو ترجمے کو ضرور پڑھیں۔ ثواب جو ہے وہ عربی کا اپنا الگ سے ایک ثواب ہے، لیکن معرفت کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ اگر ہم کسی بھی زیارت کو، جب اس کا بالخصوص یہ مخصوص جو زیارتیں ہوتی ہیں ان کو اگر ہم ترجمے سے پڑھیں گے اور ترجمہ پڑھیں گے تو اس سے ہماری جو امام کی خدمت میں حاضری ہوگی اس میں ہماری اٹینشن جو ہے وہ اور توجہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی۔ بہترین۔ اچھا آقا یہ بتائیے، یہ زیارت اربعین یہ ہم یہ اس کی روایت ہمیں کہاں سے سند کیا ہے، یہ روایت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ زیارت اربعین کی سند جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ صفوان کے راوی ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے، اور پھر ہماری معتبر ترین کتابیں جو ہیں وہ تہذیب الاحکام ہے، اس میں یہ چیز موجود ہے، شیخ عاملی نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے، علامہ باقر مجلسی نے ان روایات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور اسی طرح ہماری ایک اور کتاب جو ہے جس کا نام ہے کامل الزیارات، تو وہاں پر یہ زیارات جو ہیں وہ علماء نے جو ہے وہ پوری اسناد کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اس کا تذکرہ موجود ہے اور لکھا گیا ہے۔ اب اس کو ہم آغاز کریں تو اب آپ اس کو لے کر چلیے کہ کس دیکھیں طریقے سے یہ زیارت آغاز کرتی ہے، تو کیسے ہم آگے چلتے ہیں؟ دیکھیں زیارت اربعین کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ پہلی زیارت ہے کہ جو 20 صفر کو حضرت امام حسین کی زیارت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، کہ جس کے مختلف طریقے ہیں، جن میں سے ایک پہلا طریقہ جو ہے وہ شیخ نے تہذیب الاحکام میں مصباح میں صفوان جمال سے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب 20 صفر کو سورج بلند ہو تو ظاہر ہے اگر ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم کربلا میں اپنے حضور کو پہنچائیں، اور خوش نصیب ہیں اس وقت وہ کروڑوں افراد کے جو اس وقت کربلا کی سرزمین پہ موجود ہیں، اور یقیناً جب وہ ہماری نیابت میں اس زیارت کو پڑھ رہے ہوں گے تو ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کربلا نہیں پہنچا سکا تو وہ اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے وطن سے بھی جو ہے وہ اس زیارت کو اگر پڑھتا ہے تو پروردگار اسے وہی سلام جو ہے وہ اسی زیارت کا جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اب یہ زیارت جو ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ جیسے کہ السلام علیکہ، السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، تو یہاں پہ ہے کہ سلام ہو خدا کے ولی اور اس کے پیارے پر، سلام ہو خدا کے سچے دوست اور چنے ہوئے پر، سلام ہو خدا کے صفی اللہ ابن صفیح پر، ٹھیک ہے جی، خدا کے پسندیدہ اور اس کے پسندیدہ فرزند پر، سلام ہو
حسین پر کہ جو ستم دیدہ ہیں، شہید ہیں، سلام ہو ان پر کہ جو مشکلوں میں پڑے اور ان کی شہادت پر آنسو بہے۔ اب عربی میں اس کا جو ہے وہ کیا ہے، السلام علی صفی اللہ وابن صفی ہے، السلام علی الحسین المظلوم الشہید، السلام علی اسیر القربات وقتیل العبرات، اللہم انی اشہد انہو ولیک وابن ولیک، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ تیرے ولی ہیں اور تیرے ولی کے بیٹے ہیں، وہ صفیوں کا وابن صفیق، اور تیرے چنے ہوئے ہیں اور تیرے وسیع کے چنے ہوئے ہیں، کہ جو الفائز بے کرامات کا اکرمتہ بالشہادہ، کہ جنہیں تو نے شہادت کی منزل پر جو ہے وہ فائز کیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ شہادت کی موت اور طبعی موت جو ہے وہ اس میں بہت فرق ہے۔ طبعی موت بھی جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے، اور شہادت کی موت بھی جو ہے یہ بھی خدا کی طرف سے آتی ہے۔ اور یہاں پر اس نقطے کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ جب دربار یزید میں یزید نے امام حسین حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، اور تمہارے بھائیوں کو اور عزیزوں کو کس طرح سے جو ہے وہ قتل کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہم نے کربلا میں جو کچھ دیکھا ہے وہ اس سے زیادہ جمیل کوئی شے نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے، لہذا یہ شہادت کا درجہ جو ہے اور شہادت کی منزلت جو ہے یہ ہے خدا کی جانب سے، لیکن بندے نے اسے خود اختیار کرنا ہے۔ تو یہ اس کا ایک ہے، اور پھر اس راستے میں آپ نے قربانیاں جو ہے وہ پیش کی، اس راستے میں تکالیف کا سامنا کیا، اور اسی طرح اگر ہم اس روایت کے مزید متن کو آگے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ اور پھر اسی طرح کے جملے جو ہیں وہ مل رہے ہیں کہ جس میں فرمایا کہ بطیب الولادہ، کہ جن کی جو ہے وہ ولادت جو ہے وہ پاک ہے، وجعلتہ سیدا من السادات وقائدا من القادات، کہ جنہیں جو ہے وہ سید سادات کا بھی سردار بنایا گیا اور قائدین کا بھی قائد بنایا گیا، اور پھر جن کا جو گھرانہ ہے وہ انبیاء کا گھرانہ ہے۔ تو اگر ہم اس حدیث کے متن کے عربی ٹیکسٹ کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو پھر ہمیں ان زیارات کے پڑھنے کا لطف بھی جو ہے وہ اور ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارا ویڈیوز کا ٹائم جو ہے وہ محدود ہوتا ہے، تو ہم اس میں شاید اس نقطے کی طرف اپنے حاضرین اور ناظرین کو جو ہے وہ متوجہ کر سکیں کہ زیارت امام حسین یا زیارت کسی بھی معصوم کی زیارت جب پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ نے اس کے ترجمہ کو دیکھ کے اس کے مطالب کی طرف توجہ کرنا ہے۔
क्या है? دیکھیں اس کے آداب جب ملاقات ہوگی نا جی، تو ملاقات کے آداب کیا ہیں؟ میں نے اگر کسی سے بھی ملنے کے لیے جانا ہے تو اس کے کچھ ظاہری آداب ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اس کے معنوی اور باطنی آداب ہیں۔ ظاہری آداب میں سے یہ ہے کہ میرا ہاتھ منہ صاف ہونا چاہیے، کپڑے صاف ہونے چاہیے، میری کیفیت ظاہری جب میں کسی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا، اب اس میں جتنی جتنی پرسنالٹی بڑھتی جائے گی، دوسرے لفظوں میں میرا ظاہری جو ہے وہ تیاری جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اگر میں کسی بڑی شخصیت، کسی بڑے عالم، کسی بڑے مجتہد، کسی بڑی کوئی بھی شخصیت وہ ہو، یار یہ ویڈیو کیوں رکی آپ کی ہے؟ ویڈیو میں اس